پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جی. بات کر رہے تھے ان کیمرہ بریفنگ کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو بتانے کی ہیں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نہیں بتانے کی. کیا کہیں گے میجر صاحب اس حوالے سے کہ افغانستان پاکستان تو ظاہر ہم ڈسکس کر ہی رہے تھے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پالیسیز ابھی تک جو چلی آ رہی ہے ہماری وہی پالیسی برقرار رکھی جانی چاہیے, اور یا اس میں کچھ اور بھی چینجز آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو عمران خان صاحب اپنی پالیسی دے چکے ہیں وہی پالیسی اس کو چلائیں گے وہ, اور وہ پالیسی وہی ہے کہ جب تک انڈیا واپس اگست 5 2019 کی پوزیشن پر نہیں جاتا پاکستان انڈیا سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا. اچھا, اس میں تو سر بڑی کلیئر ہے کیونکہ وہاں جو کٹ پتلی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں, فاروق عبداللہ, محبوبہ مفتی اور جتنے بھی لیڈران تھے, 14 کٹ پتلی لوگوں کو وہاں اے پی سی میں بلایا تھا مودی نے بھی, اور اچھا انہوں نے بھی یہی بات کی جا کر کہ جی ٹھیک ہے 5 اگست والا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیجئے اور پھر آگے ہم بات کریں گے. لیکن مودی صاحب کی جو بیان سامنے آیا وہ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جی آگے آپ انتخابات کی بات کیجئے, جمہوریت کی مضبوطی کی بات کیجئے, ہم اسی طرح چلتا رہے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر پاکستان بھی اسی بات پہ رکا رہے گا؟ دیکھیے, یہ تو حالات پر منحصر ہے. فی الحال پاکستان کو یہی سوٹ کرتا ہے اس لیے پاکستان نے یہی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے, لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, پریشرز ہوتے ہیں, تو کسی بھی سچویشن کے مطابق آپ نے اپنا پوسچر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سب ڈپلومیٹک ہے. اچھا, اس میں میجر صاحب تھوڑی سی ایک بھی میں چاہوں گا جاتے ہیں ضرور بتائیے گا کہ بھارت کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان کے حوالے سے؟ ہم نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا, امریکہ کو 2 ٹوک جواب بھی دے دیا کہ جی ہم تو اڈے بھی نہیں دیں گے, اور وہاں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہم اپنی سرحد جو ہے بند کر لیں گے. بھارت کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس میں آپ؟ دیکھیں, بھارت کا کردار وہی ہے جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہو کہ ولن کے ساتھ جو ہے نا ایک چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو اکساتا رہتا ہے اور ولن سے جو ہے وہ سارے کام کراتا رہتا ہے ولن. تو یہ بھارت کا اس وقت امریکہ کے ساتھ اسی طرح سے ایک چھوٹے کا رول ادا کرنا. بہت بہت شکریہ میجر ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے قومی سلامتی اجلاس کے حوالے سے. اور ناظرین, اب بڑھتے ہیں پروگرام میں اگلی سٹوری کی جانب. آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا اور اس حوالے سے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کشمیر میں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نون اور شین کا بھی حوالہ دیا, اور یہ بات وہ گزشتہ کہیں دنوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا اس حوالے سے کہ نون لیگ کے اندر بھی ہمیں اندرونی انتشار نمایاں طور پر نظر آتا ہے. نواز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے بغاوت کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف بات کرتے ہیں مفاہمت کی, جہاں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کی تھی. وہیں پر دوبارہ قومی اسمبلی میں جب بجٹ پیشی کا موقع آیا تو ہم نے دیکھا کہ یقینی طور پر شہباز شریف نے مفاہمت کی بات کی, تو تضاد کہیں نہ کہیں نظر آیا. لیکن پس پردہ کیا حقائق ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے پروگرام میں. جی علی. جی بالکل, شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. پہلے ہی انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے, لیکن دیکھا یہی گیا اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے وہی مظفر آباد میں حکومت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشن کے. تھوڑا تو میں وہاں کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ لیجسلیٹو اسمبلی کہلاتی ہے وہاں کی, قانون ساز اسمبلی, اور ان کا جو طریقہ کار ہے الیکشن کا آزاد کشمیر میں وہ پاکستان سے تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں عبوری سیٹ اپ آتا ہے الیکشن سے پہلے, وہاں عبوری سیٹ اپ نہیں آتا. وہاں پر وہی حکومت جو ہوتی ہے وہی الیکشن کراتی ہے, اور دوسری حکومت کے ہاتھ میں جو جیت جاتا ہے اس کے ہاتھ میں حکومت دے کے وہ چلتی بنتی ہے. یہ وہاں کا ایک ہے. اچھا, وہاں پر جو سیٹس ہیں, جتنی نشستیں ہیں وہ 53 ہیں, 53 نشستیں ہیں, جس میں سے 33 نشستیں جو ہیں جن پہ انتخابات ہوتے ہیں, 12 جو ہیں وہ مہاجرین کے لیے ہوتی ہیں, جمعوں کے جو مہاجرین ہیں پاکستان میں آباد ہیں, اور 8 خصوصی نشستیں ہوتی ہیں جس میں سے 3 اوورسیز والوں کی ہوتی ہیں, 5 خواتین کی ہوتی ہیں. اس طرح یہ 53 بنتی ہیں تعداد ان کی. ان پر الیکشن ہوتے ہیں جی وہاں پر, اور ایم ایل اے کہلاتا ہے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی. اور جو بالخصوص جہاں جہاں ان کے جو بڑے حلقے ہیں اس پہ حوالے سے ہم بات کریں گے جہاں پر انتخابات ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو حلقہ ہے, دعا زبیر صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, سینئر سیاستدان بھی ہیں, پی ٹی آئی سے بڑا گہرا تعلق, آزاد کشمیر آزاد امیدوار بھی ہیں. اس بار پوچھیں گے آزاد امیدوار کیوں ہیں. السلام علیکم دعا زبیر صاحبہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے؟ جی بالکل. اور آپ یہ بتائیے کہ آزاد امیدوار کیا مطلب ہے؟ آپ تو پی ٹی آئی کی بڑی درینہ کارکن تھیں. جی ہاں بالکل, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ کشمیر کی جو سیاست ہے وہ کافی حد تک مختلف ہے پاکستان سے, اور یہاں پہ جو لوگوں کا مزاج ہے وہ بھی کافی مختلف ہوا کرتا ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی تو آپ کو لگ رہا تھا دعا, کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہیں تو ہار جائیں گی کیونکہ پی ٹی آئی شاید پاپولر نہیں ہے وہاں پر؟
نہیں ہارنے کی وجہ نہیں ہے، بس یہ کہ کچھ غلط فیصلے لیے ہیں لیڈرشپ نے، اور لیڈرشپ اس خوف کے تحت انہوں نے بھی یہ فیصلہ لیا کہ شاید وہ ہار جائیں گے، اپنے لوگوں پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر سکے۔ اچھا، اس میں دعا ایک اور بڑی اہم بات ہے، دعا صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے، جو عموماً تاثر ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے وہی مظفر آباد میں حکومت بناتا ہے، تو پھر اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے آپ وہاں الیکشن لڑیں گی تو یہ تو خوف تو ہوگا آپ کو کہ اسلام آباد میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے؟ دیکھیے لوگوں کا جو رجحان ہے نو ڈاؤٹ وہ اس طرف ہوتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ بڑے ہی پولیٹیسائز لوگ ہیں، اور آپ اگر کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو وہ تمام اس وقت خطے میں سب سے زیادہ، آج آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر آپ یہ پڑھے لکھے لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے، بالکل جی ہاں، یہاں پہ آپ سیاسی گفتگو کریں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہاں پہ لوگ کس قدر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ جو ہے کردار دیکھتے ہیں، پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو سیاست ہے وہ شخصیات کے گرد بھی گھوما کرتی ہے۔ تو اس وقت جو لوگوں نے ریفیوز کیا ہے چند حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی نے غلط فیصلے کیے ہیں، اور جو کہ یہیں کی لوکل لیڈرشپ نے انڈر ایسٹیمیٹ بھی کیا اور غلط فیصلے کروائے گئے ہیں اپنی ہماری جو اس وقت اسلام آباد کی لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھوں سے، تو اس کا جو پھر ظاہر ہے ہم وہ سارے لوگ ہیں جو ایک مینڈیٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے جب آبائی علاقوں میں ہوتے ہیں، اپنے زمین پہ جب ہوتے ہیں، تو یہاں پہ گاؤں دیہاتوں کی پالیٹکس آپ کو پتہ ہے، ظاہر برادری ازم بھی ہے وہاں پر، تو بہت زیادہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، جس ہزار کا ووٹ دے گا اور چودھری کو دے گا۔ اچھا، اس میں کیا کہیں گی آپ کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان میں، ظاہر اس سے تو لوگ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، 3 سالوں میں کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں ہوئے جس سے یہاں کی لوگ جو ہیں، بالخصوص میں نچلی طبقے کی بات کروں گا، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، ان کے حوالے سے وہ خاص کام نہیں ہوا۔ کشمیر میں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا کیا دیکھتی ہیں آپ کہ کہاں پر کھڑی ہے؟ اور نون لیگ کی وہاں حکومت، ظاہر راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں، ان کی بھی کارکردگی اچھی نہیں ہے، ان دونوں پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں آپ تو ظاہر ایک آزاد حیثیت سے وہاں موجود ہیں۔ دیکھیے اگر آپ جو کیونکہ یہاں پہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ گزری ہے وہ نون لیگ کی گزری ہے، اور نون لیگ نے جہاں جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے اس میں آپ کو ہمیشہ سے یہ معلوم ہی ہے کہ جو ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی، آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ لوگ کیونکہ ان کی کارکردگی کے ان کے پلس مائنس سارے لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو ان کے وعدے وعید ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں پریکٹیکل گراؤنڈز پہ یا نہیں کیے ہیں، تو اس وقت جو نون کا گراف ہے وہ کافی زیادہ نیچے آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی خیر ان کی وہ اس طرح سے پذیرائی نہیں رہی۔ یہاں ان کو اچھا اور ایک بہترین موقع ملا تھا، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے جس طرح سے آٹے کے اوپر مہنگائی کی اور یہاں سے پیٹرولیم مصنوعات بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، نئے ٹیکسز لگا دی ہیں بجٹ میں 383 ارب سے زائد کے۔ وہ تو اوور آل ایک بات ہے، لیکن کشمیر حکومت نے یہ کیا کہ یہاں جو سبسڈی تھی آٹے کے اوپر اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا گھپلا کیا، یہاں پہ لوگوں کو مہنگے داموں میں آٹا فروخت کیا، تو نون لیگ اس وجہ سے بہت نیچے چلی گئی، اور لوگوں کا جو ایک غصہ ہے، غم غصہ ہے، وہ اس پہ بڑا ایک واضح طور پہ ہے۔ دو تو آپ نے بتا دیا، تیسرا بلاول بھٹو زدائی صاحب نے دورہ کیا تھا دعا وہاں پر، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی اب جیالہ ہوگا یہاں کا وزیر اعظم۔ نہیں، بڑا مشکل ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ان کے جو لیڈر آئے تھے انہوں نے بڑا اچھا یہاں پہ ایک موٹیویٹ ضرور کیا ہے اپنی جماعت کو، لیکن یہ کہ کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی اب وہ بات نہیں رہی ہے، جماعت کی بات نہیں رہی ہے، لیکن اگین اگر آپ یہاں پہ بات کریں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اگر کوئی اچھی شخصیت موجود ہے تو لوگ اس کو ضرور ووٹ دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹر اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ اچھا، سردار جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار پروگرام میں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا، لیکن آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ دعا زبیر صاحب، آپ نے کہا کہ کشمیر کی اور پاکستان کی سیاست بہت الگ ہے، مختلف ہے، تو آپ کشمیر کو کہ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتی کہ آپ نے کشمیر کو پاکستان کو مطلب تفریق کر دی؟ اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا۔ نہیں، یہ خطے کی بات ہے۔ اچھا، خطے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جی جیالہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ پر لوگوں کو شدید غصہ ہے، تو پھر کیا مستقبل دیکھتی ہیں آپ؟ تحریک انصاف حکومت بنائے گی، آزاد امیدواری جیت کر پھر تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن بنا لیں گے؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت موجودہ دور کے اندر، اور پی ٹی آئی کے ہی اپنے جو لوگ ناراض ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا حصہ بنیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں یہ پریکٹس ہوئی کہ جو اچھے لوگ تھے ان کو کسی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار
यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और जीते भी हैं और आज हुकूमत का हिस्सा है। ठीक है, सरदार जावेद साहब आपकी जानिब आऊंगा। सर कमेंट कीजिएगा, क्या समझते हैं शेख रशीद साहब कह रहे हैं तहरीक इंसाफ कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है और इस हवाले से हम देख रहे हैं काफी जोरों शोर से अब कैंपेन्स भी जारी हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन बरसर इख्तिदार आएगा? जी सरदार जावेद साहब। अच्छा जुबैर साहब, आपसे 2-3 पार्टीज को तो आपने फारिग कर दिया, आपने कहा जी पीटीआई मुश्किल है और मियां साहब की पार्टी भी मुश्किल है, बिलावल भुट्टो भी मुश्किल है। अच्छा, तो आज़ाद उम्मीदवारों पे आपका जोर है या फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी फारिग कर रही हैं आपके? अच्छा सरदार जावेद साहब, चलिए आपसे पहले सवाल पूछ लेते हैं, फिर दुआ जुबैर साहब की तरफ आता हूँ। जी सरदार जावेद साहब क्या कहेंगे? दुआ जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखा है, बहुत सारे इलेक्शंस को कवर किया है आपने, इस वक्त किस पार्टी की पोजीशन वहाँ मजबूत नजर आती है आपको? देखें, जो पार्टी पोजीशन की बात है, फिलहाल चूंकि उस जोरों शोर से अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक आज वो वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर साहब मीरपुर खिताब कर रहे हैं, इसके बाद इमरान खान साहब ने आना है और बिलावल भुट्टो साहब का सेकंड टूर जो आज़ाद कश्मीर का, मरियम भी आ रही है जी, 8 जुलाई को मरियम साहिबा भी आ रही हैं, लेकिन 25 को इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, 25 जुलाई को। जी तो वैसे अमूमन जो आपने पूछा था कि जो आज़ाद कश्मीर में जो अमूमन अवामी रुझान होता है, वो जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है उसी को प्रेफर करते हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट बनने का यकीनन इम्कान है, लेकिन अभी तक पीटीआई उस तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी आज़ाद कश्मीर भर में, अभी तक वो अगले 5-10 दिनों में। अच्छा, सरदार जावेद साहब आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, जाहिर है आप वहाँ रहते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो, इस्लामाबाद में जो हुकूमत हो कहा जाता है वही मुजफ्फराबाद में बनती है, अमूमन ये कहा जाता है, लेकिन चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में, कैसी भी उसकी कारकर्दगी हो, उसके बावजूद लोग मुतासिर होते हैं कश्मीर के और फिर वोट देते हैं उसी पार्टी को। ये जरूर हुआ है कि जो पीटीआई का जो पहले अवामी जो लोगों को दिलचस्पी थी वो नहीं रही, एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा ये चूंकि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 सालों से शदीद भारतीय गोलाबारी रही है, आज़ाद कश्मीर के जो 13 अलकाजात हैं वो डायरेक्टली मुतासर हुए हैं इस गोलाबारी से भी, और किसी कोई LOC पैकेज भी नहीं इनको मिला, कुछ कोई आज़ाद कश्मीर में चूंकि नॉन लीग की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो बहरहाल महंगाई की वजह से जरूर पीटीआई की साख मुतासर हुई है, लेकिन चूंकि अवामी जो उनको जो इससे कबल चलता है, जो हवा इस्लामाबाद से आती है वही यहाँ गवर्नमेंट बनती है, और फिलहाल वो इस काबिल नहीं है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में पीटीआई अच्छा, कुल वोटर हम देखें वहाँ पर सरदार जावेद साहब 32,40,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, तो इसमें से बिरादरी अज़म पे कितना वोट पड़ता है? वहाँ पर कितने फीसद वोट बिरादरी अज़म पे लोग डालते हैं? तकरीबन 100% बिरादरी अज़म पर ही वोट पड़ता 100%? जी तो मतलब नजरिया कुछ नहीं है? नजरिया तो कुछ नहीं है, क्योंकि नजरिया जो आम कारकुन का नजरिया था, पीपल्स पार्टी का जो कारकुन बड़ा एक जाला होता था, लेकिन आजकल चूंकि जो हालात चल रहे हैं पार्टी के सीनियर क़यादत के भी और जो पार्टी हेड हैं उनके, तो उनकी वजह से जो है आम कारकुन कुचला गया है, आम कारकुन को कोई रिलीफ नहीं मिला, आम कारकुन का उस नजरिए से कोई दूर दूर तक भी उनको। अच्छा सरदार जावेद साहब ये फरमाइएगा कि यकीनी तौर पर आप कह रहे हैं कि पीटीआई की ज़ाहिर महंगाई की वजह से साख जो है वो मुतासिर है, नून लीग ने भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई ग्रास रूट लेवल पर, और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आप ये कह रहे हैं कि जो जयाला है वो उस तरीके से अब चीज़ें नहीं हैं, यकीनी तौर पर आप कह रहे हैं कि डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हैं चीज़ें, तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं? अगर पीटीआई भी नहीं कुछ कर पाई और दीगर जमातें भी उस तरीके से अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, तो क्या आज़ाद उम्मीदवार वहाँ के जो मुकामी मसाइल हैं वो हल कर सकेंगे? मेरा ख्याल ये लगता नहीं है कि कोई आजाद उम्मीदवार कहीं से, हाँ एक हल्के हैं वो बिम्बर समाली के, जहाँ वो एक हमेशा वो जो लड़ते हैं आजाद उम्मीदवार ही होते हैं, वहां से जीत जाते हैं। बिम्बर की 3 सीटें हैं सर, तीनों में आजाद उम्मीदवार तो नहीं लगते आपको कामयाब होते हुए? जी मुझे नहीं लगता कि आजाद उम्मीदवार कहीं से भी कामयाब हो सकते। जुबैर साहब आप सुन रही हैं सारी गुफ्तगू आप?
دیکھیے میں اس میں یہ ضرور اضافہ کرتی چلوں کہ یہاں پہ 100% اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ برادری ازم پہ وہ پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے، اور لوگوں کے درمیان جو کردار ہے یا اچھی شخصیات ہیں ان کا کسی بھی برادری سے تعلق ہو، لوگ یہاں پر اس کا احترام کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو سیاسی گراؤنڈ پہ منوایا ہو ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے یہاں کشمیر کے اندر۔ یہاں پہ لوگ، میں نے آپ کو کہا، بڑا سیاسی نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور بڑے ہی پولیٹیسائز لوگ ہیں۔ اگر سیاسی نقطۂ نظر رکھتے ہیں دعا زبیر صاحبہ، تو پھر یہ سیاسی عدم استحکام کیوں نمایاں نظر ہوتا جا رہا ہے، مطلب نمایاں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ سیاسی سسٹم سے اٹھتا جا رہا ہے۔ میں نے جو یہاں پر آزاد امیدوار ہونے کا جو ایک شروعات کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جو لوگوں کے درمیان یہ بے سکونی پائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں پہ، ان کو اس طرح سے اب یقین نہیں رہا ہے، تو وہ تاکہ توجہ کے ساتھ اپنے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت اور یہ یہاں پہ کشمیر میں 2 جماعتوں کا نظام ہمیشہ سے رہا، بلکہ جو ہماری ریاستی جماعت ہے مسلم کانفرنس کا بھی ایک بڑا کردار رہا، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور یہاں پر چلتا رہا۔ جو وہ وعدے وعید کرتے رہے وہ ہمیشہ سے انہوں نے کبھی بھی پورے نہیں کیے، اور لوگوں کو ابھی جو محترم ہمارے ایکس وزیر اعظم تھے، جس طریقے سے انہوں نے ادھاق ملازمین کو اٹھا کر مستقل کیا، بہت سارے جو میرٹ پہ لوگ فال کرتے تھے ان کا مستقبل خراب کیا، تو لوگوں کا غم و غصہ ہے سیاسی لیڈرز کے اوپر۔ اچھا، غم و غصہ بھی ہے دعا زبیر صاحبہ، اور یقینی طور پر آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے نہ ہو سکے، اور اس حوالے سے مزید انہیں جو ہے وہ مشکلات کا شکار کیا گیا۔ جس طریقے سے آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو انتخابات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اگر بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ جی دیکھیں، اب بہت سے لوگ ہیں جس میں خود اس کیمپین میں شامل ہوں، کہ جہاں پہ میں نہ صرف لوگوں کو اس بات پہ لے کے آ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ووٹ کا استعمال آپ نے اب کی بار سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ جماعتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جماعتیں جو ہے لوگوں سے بنتی ہیں، لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی جماعت کو آسمان پہ بھی لے کے جاتا ہے اور وہ جو بالکل ہی زمین کے اندر بھی دفن کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کو دوام دیتا ہے۔ تو اگر غلط قسم کے لوگ سیاسی جماعتوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو لوگ ان کو جب ریفیوز کرتے ہیں، تو میں نے ان کو یہی سمجھایا ہے اور یہ ایک میرے اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہے، اور لوگوں کو اس بات پہ بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ بالکل استعمال کرنا ہے، لیکن میڈم آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر بائیکاٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں دیکھیں اسی طرف میں آپ کو آ رہی ہوں کہ بائیکاٹ کر میرے جیسے کافی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے، اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے آزاد امیدوار کھڑا ہونا چاہیے، مجھے اس سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر مجھے ٹکٹ پارٹی نے نہیں دیا، لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے، پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ۔ اچھا، یہ تو دعا زبیر صاحب آپ جو بات کر رہی ہیں اس کا مطلب پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی ووٹر سپورٹرز جو ہیں مایوس ہیں ان پارٹیز سے جو چلی آ رہی ہیں، پرانی جو پارٹیز ہیں ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے جس سے وہ متاثر ہوں، یہ نظریے پہ کوئی بھی پارٹی وہاں کام نہیں کر رہی، اسی لیے پاکستان کی طرح وہاں بھی لوگ جو ہے مایوس ہو رہے ہیں ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ جی اچھا، سردار جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، کیسے یہ اعتماد بحال ہوگا سیاسی رہنماؤں اور عوام کے درمیان جو ایک فقدان پایا جا رہا ہے، اس فقدان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو اور یہ جو مایوسی ہے ختم ہو سکے؟ کہ یہ مایوسی اور یہ اعتماد کا فقدان اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ یہ جو پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ اپنے منشور کے مطابق عمل کریں، لوگوں کو ریلیف پہنچائیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں، برادری ازم اقربا پرویز نہ کریں۔ لیکن یہ مستقبل قریب میں یہ ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کو مسائل میں گرے ہوئے لوگ، مسائل زدہ لوگوں سے ان کے مسائل کے عوض ان کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کر کے ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے 5 سال کے لیے۔ ان کو محترمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سیاسی جو رجحان ہوتا ہے وہ لوگوں کو جو شعور کے مطابق فیصلہ کرنا، لیکن ایک بندہ بھوکا ہے اس کو آگے کی جو تھیلا چاہیے اس کو شعور سے اس کو کیا تعلق ہے؟ ایک بندے کو جو ہے وہ مسئلے غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، تو ان کو جو سبز باغ جو دکھائیں گے لیڈر
वक्ती तौर पर उसको रिलीफ बिल्कुल गुर्बत है, अफलास है, भूख है, और इस हवाले से जो है वो आवाम के दरमियान जो एक गैर यकीनी कैफियत पाई जाती है, उसके खात्मे के लिए सियासी रहनुमाओं को अपना किरदार अदा करना होगा, और जो फुकदान है गुफ्त शनीद का आवाम और सियासी रहनुमाओं के दरमियान, उसको भी ख़त्म होना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो जाता है प्रोग्राम में हेडलाइन का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ ज़ुबैर साहिबा और सरदार जावेद साहब, कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं हेडलाइन की तरफ, लेते हैं एक वक्फा, दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम में। देखते रहिए अल खबर।